اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کی بیوہ سے نکاح کیا. صدیق اکبر کی بیوہ سے نکاح فاروق اعظم نے اس لیے کیا کہ معلوم کروں کہ صدیق کیا ہے, صدیق اکبر کی شان معلوم کروں, کیونکہ ان کی جلوتیں تو میں نے دیکھی ہے, خلوت صدیق میں معلوم کروں کہ صدیق کی خلوت کیسی تھی, اور وہ بیوی کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا, اس لیے کہ بیوی وہاں تک ساتھ جاتی ہے جہاں تک کوئی ساتھ نہیں جاتا. ماں, بہن, بیٹی, بھائی, دوست, یار, کہیں نہ کہیں وہ جا کر ٹھہر جاتے ہیں, لیکن جو کسی کو پتا نہیں ہوتا وہ بیوی کو پتا ہوتا ہے. اگر زبان ادب, زبان حیا پر ادب کے پیرے نہ بٹھائے جاتے تو میں یہ ضرور کہہ سکتا تھا علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں کہ انسان کے جسم پر کتنے تل ہے اس پر بھی بیوی کی نظر پڑتی ہے, لیکن کہیں سماعتیں کہیں بے وضو نہ ہو جائے, اس لیے میں اس سے صرف نظر کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. توجہ فرمائیں کہ بیوی وہاں تک جاتی جہاں کوئی نہیں جاتا, اور فاروق اعظم جیسا مفکر, مدبر, دانشور, عظیم دانشور, جس کی زبان وحی کے موافق خدا نے کر دی تھی, جس کے مشورے کی تائید میں قرآن میں کم و بیش 22 آیتیں نازل ہوئی, وہ فاروق اعظم نے سیدنا صدیق اکبر کی بیوہ سے اس لیے نکاح کیا کہ معلوم تو کروں کہ صدیق کی خلوتیں کیا ہے. اور جب ان کی بیوہ فاروق اعظم کی بیوی بن گئی تو پہلی رات میں صدیق اکبر کے بارے میں فاروق اعظم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ, ان کی جلوتیں تو جانتا ہوں, ابو بکر کی راتیں کیسی تھی, خلوتیں کیسی تھی, تو اب بیوی کا بیان سن لو. کوئی کسی کے پاس جا کر کتنا بھی محترم ہو جائے, لیکن بیوی جو بیان کرتی ہے اس میں بہت صداقت ہوتی ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھنا, اللہ اکبر, بیویاں جس کے نکاح سے نکل جاتی ہے پھر اس کے بارے میں بہت زیادہ وہ اللہ اکبر حقائق کی باتیں نہیں کر پاتی, اس لیے کہ اس کو کسی اور کی بھی خوشی منظور ہوتی ہے, مگر وہ سچی خواتین تھی. اللہ اکبر, جب فاروق اعظم نے پوچھا کہ ان کی راتیں کیسی تھی تو ان کی بیوہ نے کہا رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد جب خلافت کی ذمہ داریاں پوری کر کے ابو بکر گھر آتے تو پوری رات مصلے پر گزارتے, آہو پکا کرتے ہوئے, عبادت کرتے ہوئے, اور جب صبح کا سفیدہ نمودار ہونے لگتا تو ابو بکر عشق مصطفیٰ میں, عشق مصطفیٰ میں عبادت کے بعد ایک ایسی آہ بھرتے, ایک ایسی آہ, اس آہ کا حال یہ ہوتا کہ ابو بکر کی اس آہ سے ان کے سینے سے جلے ہوئے کباب کی خوشبو نکلتی, جس سے پورا گھر اس خوشبو سے معطر ہو جاتا. فاروق اعظم نے رات میں ہاتھ مار کے کہا عمر, تو رکوع سجود رات پر کر سکتا ہے, تلاوت و عبادت کر سکتا ہے, مگر وہ عشق کی آگ کہاں سے لائے گا, وہ بوئے کباب کہاں سے لائے گا, وہ جلا ہوا دل کہاں سے لائے گا جو ابو بکر کے پاس تھا. کاش عمر کی ماں نے اس کو مرد کی حیثیت سے نہ پیدا کیا ہوتا, میں ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال بن جاتا. اس مضمون کو ہمارے مرشدوں میں مرشد جن کے شہزادے یہاں موجود ہیں, میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ نے سبع سنابل شریف میں لکھا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو بکر کو جو مرتبہ ملا ہے وہ نفلی عبادتوں سے نہیں بلکہ اس کے دل کی وجہ سے اس کو یہ مرتبہ عطا کیا گیا ہے. اور ابو بکر کا دل کیا تھا, اللہ اکبر, وہ دل کی تمنا وقت کا مجدد یوں کرتا ہے, اللہ اکبر, بڑے مزے میں کہتا ہے اللہ اکبر کہ مورا تن من دھن سب پھونک دیا, یہ جان بھی پیارے جلا جانا, اور اس پر بھی تسلی نہیں ہوتی تو پھر یہ بات کہتا ہے اے دل یہ سلگنا کیا, جلنا ہے تو جل بھی اٹھ, دم گھٹنے لگا ظالم, کیا دھونی رمائی ہے. اللہ
پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کا بھی باادب بنائے اور اہل البیت کا بھی سچا وفادار بنائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ ہمیں اس مسلک پہ رکھے جس مسلک کی ترجمانی یوں کی گئی تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا دیکھ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.